کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم نکولائے گوگول کی ایک بہت مشہور کہانی دی اوور کوٹ پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ جی بالکل، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بے وقت المناک بھی ہے اور انسانی فطرت کے بہت قریب بھی ہے۔ ہاں، اور اس کا مرکزی کردار ہے اکاکی اکاکیوچ، ایک غریب روسی کلرک جس کی زندگی یوں کہیں کہ کافی بے رنگ اور تنہا سی ہے۔ صحیح، اس کی پوری دنیا بس اس کی چھوٹی سی نوکری یعنی نقل نویسی اور اس کے پرانے بوسیدہ اوور کوٹ کے گرد گھومتی ہے۔ اور وہ اوور کوٹ، وہ صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ شاید اس سرد بے رحم دنیا میں اس کی واحد ڈھال، اس کی پہچان تھا۔ بالکل، اور جب وہ آخر کار بڑی مشکل سے پیسے جوڑ کر ایک نیا اوور کوٹ خریدتا ہے تو وہ اس کے لیے جیسے ایک نئی زندگی کی علامت بن جاتا ہے، فخر، تھوڑی سی عزت۔ لیکن وہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہتی، وہ کوٹ چوری ہو جاتا ہے اور بس وہیں وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، اور گوگول نے اس کہانی کے ذریعے جو بیوروکریسی ہے، سرکاری نظام، اس کے ظلم کو، معاشرے کی بے حسی کو، اور وہ جو عام لوگ ہیں جو بس تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی پہچان چاہتے ہیں، ان کی جو خاموش تکلیفیں ہیں ان کو بہت خوبصورتی سے دکھایا ہے۔ صحیح کہا۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کردار اکاکی اکاکیوچ، یہ تھا کیسا؟ اس کی شخصیت کیسی تھی؟ وہ جیسا آپ نے کہا بہت ہی عام سا آدمی تھا۔ کہانی میں اس کا حلیہ بھی ویسا ہی بتایا گیا ہے، چھوٹا قد، چہرے پر چیچک کے ہلکے نشان، بال سرخی مائل جو اب کم ہو رہے تھے، غالوں پر جھریاں، کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ اور نام بھی بڑا عجیب سا ہے، اکاکی اکاکیوچ باشمچ کن۔ ہاں، یہ نام اسے وراثت میں ملا تھا۔ کہانی میں یہ بھی ذکر ہے کہ پیدائش کے وقت اس کی ماں نے کئی نام سوچے تھے، لیکن آخر میں والد کا نام ہی رکھ دیا، جیسے قسمت نے پہلے ہی طے کر دیا تھا کہ ایک عام سی غیر اہم زندگی گزارے گا۔ اور اس کی نوکری وہ بھی ویسی ہی تھی، ٹیٹولر کاؤنسلر۔ جی، یہ روسی سرکاری نظام میں بہت ہی نچلا درجہ تھا، کام بس کاغذات کی نقل کرنا، کاپی کرنا۔ تو کیا وہ خوش تھا اپنے کام سے یا بس مجبوری تھی؟ لکھتے ہوئے اسے مزہ آتا تھا۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، دفتر کے بعد بھی وہ گھر آ کر مزید کام کرتا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی کی یکسانیت سے بھاگنے کا طریقہ تھا، یا شاید یہی وہ واحد چیز تھی جس پر اسے تھوڑا اختیار محسوس ہوتا تھا۔ باقی دنیا سے تو وہ بالکل کٹا ہوا تھا۔ دفتر میں ساتھیوں کا رویہ کیسا تھا اس کے ساتھ؟ زیادہ تر تو مذاق ہی اڑاتے تھے، اس کی سادگی کا، اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ لیکن ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ ایک نیا کلرک بھی جب دوسروں کو دیکھ کر اسے تم کرنے لگتا ہے تو اکاکی بہت دکھی ہو کر کہتا ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ وہ نوجوان کلرک بھی ایک دم چپ ہو گیا۔ تو اندر ہی اندر وہ بہت دکھی تھا۔ بالکل، اور اس کی تنخواہ بھی بہت کم تھی، صرف 400 روبل سالانہ، جو اس زمانے میں بھی بہت کم تھی۔ اور اسی غربت کی سب سے بڑی نشانی شاید اس کا وہ پرانا اوور کوٹ تھا۔ کیسا تھا وہ؟ وہ تو بالکل ہی گیا گزرا تھا، اتنا پرانا، اتنا پھٹا ہوا کہ دفتر والے مذاق میں اسے ڈریسنگ گاؤن کہتے تھے۔ ڈریسنگ گاؤن؟ ہاں ہاں جی، سینٹ پیٹرز برگ کی جو شدید سردی ہوتی ہے اس میں تو وہ بالکل ناکارہ تھا۔ وہ صرف کپڑا نہیں تھا، وہ اکاکی کی غربت، اس کی کمزوری، زمانے کی سختیوں کے سامنے اس کی بے بسی کی علامت بن گیا تھا۔ تو جب وہ بالکل ہی جواب دے گیا تو وہ درزی کے پاس گیا، پیٹرووچ۔ ہاں، پیٹرووچ، وہ بھی ایک دلچسپ کردار ہے۔ پہلے غلام تھا، پھر آزاد ہو کر درزی بنا، ایک آنکھ سے کم دیکھتا تھا، چہرے پر کچھ نشان تھے اور تھوڑی پینے پلانے کا بھی شوقین تھا۔ تو پیٹرووچ نے کیا کہا کوٹ دیکھ کر؟ پیٹرووچ نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ بھائی، اس میں اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اتنا گل چکا ہے کہ سوئی لگاؤ گے تو اور پھٹ جائے گا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، نیا کوٹ بنواؤ۔ اور نئے کوٹ کی قیمت وہ سن کر تو اکاکی کے ہوش اڑ گئے ہوں گے۔ بالکل، پیٹرووچ نے پہلے تو کہا 150 روبل لگیں گے۔ اب آپ سوچیں، اکاکی کی سالانہ تنخواہ تھی 400 روبل اور کوٹ کی قیمت 150، یہ تو اس کی تقریباً آدھی تنخواہ بنتی تھی۔ او خدایا! وہ بیچارہ تو بالکل مایوس ہو گیا، اسے لگا شاید پیٹرووچ زیادہ پیسے مانگ رہا ہے،
شروع میں پیٹرووچ کا رویہ بھی تھوڑا سخت ہی تھا، لیکن اکاکی نے ہمت نہیں ہاری ہے نا؟ نہیں، بلکہ یہیں سے اس کی زندگی کو ایک نیا مقصد ملا۔ وہ نیا اوور کوٹ اب اس کے لیے صرف ضرورت نہیں رہا، وہ ایک خواب بن گیا، ایک جنون۔ تو اس نے کیا کرنا شروع کیا؟ پیسے کیسے جمع کیے؟ اس نے اپنی زندگی بالکل بدل دی۔ شدید کفایت شعاری، مطلب ہر خرچ میں کمی، شام کو چائے پینا بند، رات کو موم بتی جلانا کم کر دیا، دھوبی کو کپڑے دینے بند کر دیے کہ زیادہ چلیں۔ یہاں تک کہ چلنے میں بھی احتیاط؟ جی ہاں، سڑک پر ایسے چلتا تھا کہ جوتوں کے تلے کم سے کم گھسیں۔ اکثر رات کا کھانا بھی چھوڑ دیتا تھا۔ بس ایک ہی دھن تھی، پیسے بچانے ہیں۔ یہ تو بہت ہی مشکل جدوجہد تھی۔ بالکل، کئی مہینے ایسے ہی گزرے۔ پھر ایک دن دفتر سے سالانہ بونس ملا، اور اس بار وہ معمول سے تھوڑا زیادہ تھا، تقریباً 60 روبل۔ واہ، یہ تو بڑی بات تھی۔ ہاں، اس کے لیے تو یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اپنی بچت اور یہ بونس ملا کر اس کے پاس تقریباً 80 روبل ہو گئے۔ اب وہ دوبارہ پیٹرووچ کے پاس پہنچا۔ اور اس بار پیٹرووچ مان گیا؟ ہاں، اب بات بن گئی۔ دونوں نے مل کر سامان خریدا۔ کپڑا اچھا لیا، استر تھوڑا سستا مگر مضبوط، اور کالر کے لیے وہ مہنگی مارٹن کی کھال تو نہیں لے سکتا تھا، تو بلی کی کھال پر گزارا کیا۔ بلی کی کھال؟ اچھا۔ جی، اور پھر پیٹرووچ نے کوٹ سینا شروع کیا۔ اس میں بھی کوئی 2 ہفتے لگ گئے۔ اور ان 2 ہفتوں میں اکاکی کا کیا حال تھا؟ وہ تو بس یوں سمجھے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، مسلسل پرجوش، بار بار پیٹرووچ کے پاس چکر لگاتا، بس یہ دیکھنے کہ کام کیسا چل رہا ہے۔ اس نئے کوٹ کے خیال نے جیسے اس کی شخصیت میں بھی جان ڈال دی تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب کوٹ تیار ہوا۔ وہ لمحہ کیسا تھا؟ وہ کہانی کے سب سے خوشگوار لمحات میں سے ہے۔ پیٹرووچ نے بڑا شاندار کوٹ بنا کر دیا۔ اکاکی نے پہنا تو بالکل فٹ آیا۔ وہ اپنی خوشی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ دفتر میں کیا رد عمل ہوا؟ اگلے دن جب وہ نیا کوٹ پہن کر دفتر گیا تو سب حیران رہ گئے۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ لوگوں نے مبارکباد دی، کوٹ کی تعریف کی۔ پہلی بار اسے دفتر میں اتنی عزت، اتنی توجہ ملی۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس کے ساتھیوں نے پارٹی کا بھی سوچا؟ جی ہاں، ایک اسسٹنٹ ہیڈ کلرک نے تو یہ تک کہہ دیا کہ بھئی اس نئے کوٹ کی خوشی میں پارٹی ہونی چاہیے، اور سب کو اس شام اس کے گھر آنے کی دعوت دی۔ اکاکی کے لیے تو یہ بالکل نئی بات ہوگی۔ بالکل، وہ پہلے تو گھبرایا لیکن پھر خوشی خوشی مان گیا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ تھا۔ وہ ایسی محفلوں کا عادی نہیں تھا۔ تو پارٹی میں کیسا رہا اس کا تجربہ؟ وہ گیا تو صحیح، لیکن وہاں بھی وہ تھوڑا سا الگ تھلگ ہی محسوس کر رہا تھا۔ شور شرابہ، ہنسی مذاق، تاش کا کھیل، یہ سب اس کی دنیا نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر رکا، کچھ کھایا پیا، اور پھر اسے لگا کہ اب جانا چاہیے۔ لیکن مجموعی طور پر خوش تھا؟ ہاں، خوش تھا۔ ایک نیا تجربہ تھا اس کے لیے، اس کی تنہا اور بے رنگ زندگی سے بالکل مختلف۔ جب وہ رات گئے پارٹی سے پیدل واپس آ رہا تھا تو وہ بہت ہلکا پھلکا اور خوش محسوس کر رہا تھا۔ مگر یہی کہانی کا رخ بدلتا ہے، بہت ہی افسوسناک انداز میں۔ ہاں، بدقسمتی سے وہ خوشی بہت مختصر تھی۔ جب وہ ایک سنسان تاریک چوک سے گزر رہا تھا تو اچانک کچھ بدماش قسم کے لوگ جن کی مونچھیں تھیں انہوں نے اسے گھیر لیا۔ او نہیں! انہوں نے اسے ڈرایا، دھمکایا اور زبردستی اس کا وہ نیا قیمتی اوور کوٹ چھین لیا۔ اس نے کچھ کیا نہیں؟ روکا نہیں؟ لیکن انہوں نے اسے دھکا دے کر برف میں گرا دیا اور کوٹ لے کر بھاگ گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ شدید ٹھنڈ میں بنا کوٹ کے بالکل اکیلا اور بے بس کھڑا تھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا ایک پل میں۔ یہ تو بہت ہی بھیانک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پولیس کے پاس گیا؟ جی، وہ ہمت کر کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا، لیکن وہاں بھی اسے مایوسی ہوئی۔ سپرنٹینڈنٹ نے چوری کی تفصیل پوچھنے کے بجائے الٹے سوال شروع کر دیے کہ اتنی رات گئے باہر کیا کر رہے تھے، پارٹی میں کیا پیا تھا، مطلب جیسے قصور اسی کا ہو۔ نظام کی بے حسی؟ بالکل۔ دفتر میں ساتھیوں نے ہمدردی تو دکھائی، چندہ بھی جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ رقم اتنی کم تھی کہ اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی کسی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی اہم شخصیت سے ملے؟ ہاں، کسی نے کہا کہ شاید کوئی بڑا آفیسر مدد کر دے،
یہ اہم شخصیت یا پرسن آف کانسیکوینس جیسا کہ کہانی میں کہا گیا ہے، وہ حال ہی میں ترقی پا کر بڑے عہدے پر آیا تھا اور اسے اپنی حیثیت اور اختیار کا بڑا زوم تھا۔ اچھا، تو وہ لوگوں کی مدد کرنے والا تھا یا رعب جمانے والا؟ دوسرا والا زیادہ۔ اسے اپنے ماتحتوں پر رعب جمانے اور انہیں ڈسپلن سکھانے کا بڑا شوق تھا۔ اس کے لیے قاعدے قانون، پروٹوکول، یہ سب انسانی ہمدردی سے زیادہ اہم تھے۔ تو اکاکی جب اس سے ملنے گیا تو کیا ہوا؟ وہ ملاقات تو اکاکی کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ پہلے تو اسے کئی دن لگ گئے اس افسر تک پہنچنے میں، پھر دفتر میں بھی کافی انتظار کروایا گیا۔ جب آخر کار اسے اندر بلایا گیا تو وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے اپنی بات کہنے لگا کہ میرا کوٹ چوری ہو گیا ہے، میری مدد کریں۔ لیکن وہ افسر اس کی بات سننے کے بجائے بھڑک گیا۔ بھڑک گیا؟ کس بات پر؟ اس بات پر کہ تم سیدھے میرے پاس کیوں آ گئے؟ صحیح طریقہ کار یعنی پراپر چینل کیوں نہیں اپنایا؟ وہ غصے میں چیخنے لگا، تم جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے تم کہاں کھڑے ہو؟ اوہ خدایا، یہ تو بہت ہی برا سلوک تھا۔ وہ ہوتے ہوتے دفتر سے نکلا۔ گھر پہنچتے ہی اسے شدید بخار ہو گیا۔ کئی دن بستر پر پڑا رہا، بخار میں بڑبڑاتا رہتا تھا، کبھی پرانا کوٹ، کبھی نیا کوٹ، کبھی پتروچ، اور بار بار اس اہم شخصیت کی ڈانٹ کا ذکر کرتا۔ اور کوئی تھا نہیں اس کی دیکھ بھال کرنے والا؟ کوئی نہیں، بالکل اکیلا تھا۔ کچھ دن اسی حالت میں رہا اور پھر مر گیا۔ اس کی موت بھی اتنی ہی خاموش اور غیر اہم تھی جتنی اس کی زندگی۔ اسے جلدی سے دفنا دیا گیا۔ دفتر میں بھی کسی نے زیادہ نوٹس نہیں لیا۔ کچھ دن میں اس کی جگہ نیا کلرک آ گیا۔ جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد کچھ عجیب ہونا شروع ہوا۔ جی ہاں، یہ کہانی کا بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ اکاکی کی موت کے بعد سینٹ پیٹرز برگ کی سڑکوں پر، خاص طور پر کولنکن پل کے آس پاس، رات کو ایک بھوت نظر آنے کی افواہیں پھیل گئیں۔ کہنے لگے کہ یہ بھوت رات کو راہگیروں کو روکتا ہے اور زبردستی ان کے اوور کوٹ چھین لیتا ہے، ہر طرح کے کوٹ، اچھے برے سب۔ جلدی یہ بات پھیل گئی کہ یہ کوئی اور نہیں، اکاکی وچ کا بھوت ہے۔ تو وہ بھوت بن کر اپنا بدلہ لے رہا تھا یا انصاف مانگ رہا تھا؟ شاید دونوں۔ وہ بھوت اس ناانصافی، اس بے حسی کی علامت بن گیا جس کا وہ زندگی میں شکار ہوا تھا۔ جو طاقت اسے جیتے جی نہیں ملی تھی وہ مرنے کے بعد مل گئی۔ وہ اس سسٹم سے، ان لوگوں سے اپنا بدلہ لے رہا تھا جنہوں نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ یہ تو گوگول کا کمال ہے، ایک طرح کا طنز۔ بالکل، کہ مرنے کے بعد ہی اکاکی کو کوئی اہمیت ملی، کوئی طاقت ملی۔ اور کیا اس بھوت کا سامنا اس اہم شخصیت سے بھی ہوا؟ جی ہاں، کہانی کا اختتام اسی پر ہوتا ہے۔ وہ افسر اکاکی کو ڈانٹنے کے بعد اندر ہی اندر کچھ پشیمان سا تھا۔ ایک شام جب وہ کہیں سے واپس آ رہا تھا، ٹھنڈی ہوا تھی، تو کالنکن پل پر اچانک اس کا سامنا اسی بھوت سے ہو گیا۔ اوہ، پھر کیا ہوا؟ بھوت نے اسے روکا اور غصے سے کہا، آخر کار تم مل ہی گئے، مجھے تمہارا ہی اوور کوٹ چاہیے۔ تم نے میرے معاملے میں کچھ نہیں کیا، الٹا مجھے ڈانٹا۔ اب اپنا کوٹ دو۔ افسر نے کیا کیا؟ ڈر گیا ہوگا۔ بری طرح ڈر گیا، خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے فوراً اپنا قیمتی اوور کوٹ اتارا اور بھوت کی طرف پھینک دیا۔ بھوت نے کوٹ لیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس واقعے کا افسر پر کیا اثر ہوا؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ کہانی میں لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ پہلے سے کافی نرم ہو گیا تھا، اپنے ماتحتوں کو کم ڈانٹتا تھا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ طاقت کا غلط استعمال اور دوسروں کی تذلیل کتنی بھاری پڑ سکتی ہے۔ اور کہانی کے آخر میں ایک اور بھوت کا بھی ذکر ہے۔ لمبا تھا اور اس کی مونچھیں تھیں۔ یہ ایک چھوٹی سی انکہی بات رہ جاتی ہے۔ تو آخر میں دی اوور کوٹ ہمیں یہی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ انسانی زندگی، اس کی عزت کتنی نازک چیز ہے، خاص طور پر ایک ایسے نظام میں جہاں عہدے اور حیثیت کو انسانیت اور ہمدردی پر فوقیت دی جاتی ہے۔ صحیح۔ اکاکی کا بھوت ان تمام لوگوں کی آواز بن جاتا ہے جنہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جن کی فریاد سنی نہیں جاتی۔ گوگول کی یہ کہانی آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ یہ ہر اس معاشرے کا عکس ہے جہاں طاقت اور غرور انسانیت کو دبا دیتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے ارد گرد جو اکیلے وچ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ بالکل۔ اگر اس گفتگو سے آپ کو یہ لازوال کہانی سمجھنے میں کچھ مدد ملی ہو تو کہانی نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید ادبی گفتگو پیش کرتے رہیں۔